زدني علما ربی زدنی علما۔ دورہ قرآن 29ویں نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ کے فضل کرم سے آج ہم قرآن کریم کا 29واں پارہ پڑھ رہے ہیں، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل ہم نے 28ویں نشست میں 28واں پارہ پڑھا تھا، اور آج ہم 29واں پارہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پارہ نمبر 29 کا تعارف اگر ہم دیکھیں تو اس سورہ کے اندر کل 11 صورتیں ہیں اور تقریباً مکی صورتیں ہیں، سوائے سورۃ الدہر جس کو ہم سورہ الانسان بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ کے علاوہ باقی تمام صورتیں یعنی 10 صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں۔ اور اس سورہ ان تمام صورتوں کا ایک انداز ہے، یعنی آپ اسی سے تبارک الذی سورۃ الملک سے شروع کر کے آپ پاروے نمبر 29 کے نصف تک جو صورتیں ہیں ان کا جو انداز ہے، ایک تو انتہائی جلال والا ہے، تنبیہ والا ہے، غفلت کی نیند سے بیدار کرنے والا انداز ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں آخرت اور قیامت کا زیادہ تر تذکرہ ہے۔ تو عمومی طور پر یہ تمام صورتیں اسی ایک چیز کو واضح کرتی ہیں اور اسی کو ایکسپلین کرتی ہیں۔ درمیان میں توحید کا تذکرہ بھی ہے، لیکن زیادہ تر قیامت اور آخرت۔ اور ان صورتوں کا مرکزی پیغام عقیدۃ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ اور ان کا مقصد جو ہے، مقصد نزول کیا ہے کہ انسان کو کائنات کی حقیقت سمجھا دی جائے اور زندگی کے اصل مقصد سے کا انسان کو آگاہ کیا جائے۔ اور اس بارے کے 3 بڑے مقاصد ہیں اور 3 بنیادی موضوعات ہیں۔ ایک تو اللہ رب العالمین کی حاکمیت و توحید کو واضح کرنا ہے کہ یہ پوری کائنات کا جو بے عیب نظام ہے، جو ہم دیکھتے ہیں اس کائنات کے اس نظام میں کوئی عیب نہیں ہے، تو اس کا جو کریٹر ہے، تخلیق کرنے والا ہے، وہ رب ہے، اور وہ رب کامل قدرت والا ہے، اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے۔ اور اسی طرح توحید کو ظاہر کرنے اور توحید کو واضح طور پر بیان کرنے کے بعد رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی شخصیت اور اس کی زندگی اور اس پر ایمان لانا، یعنی رسالت کو واضح طور پر بیان کیا گیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی خطاب بھی کیا گیا کہ آپ دیگر انبیاء کی طرح، جس طرح نوح علیہ السلام ہے اور باقی ایوب علیہ السلام ہیں، ان کی زندگی کو دیکھے، اسی طرح آپ صبر کریں اور اسی طرح دین کی دعوت کا کام کریں۔ پھر آخرت کا تذکرہ ہے، جزا اور سزا کے دن کا تذکرہ ہے، قیامت کے دن کی بھلانکیوں کا تذکرہ ہے، نام اعمال کی پیشی اور جنت اور جہنم کے حتمی فیصلے کا تذکرہ ہے۔ تو یہ 3 بڑے بنیادی موضوعات ہیں پارہ نمبر 29 کے۔ تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آج ہم اس بارے کا مطالعہ کریں گے اور اس میں سے یہ 3 چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی سورہ ہے سورہ الملک۔ ملک بادشاہت کو کہتے ہیں، حکومت، طاقت، قوت، بادشاہت۔ سورہ الملک کے اندر 30 آیات ہیں، 2 رکوع پر یہ سورہ مشتمل ہے اور یہ مکی سورہ ہے۔ مرکزی مضمون اس کا کیا ہے کہ ساری کائنات پر اللہ رب العالمین کی بادشاہت ہے، اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ طاقتور ہے، اللہ قوت والا ہے۔ اور دوسرا اس میں پھر زندگی اور موت کی تخلیق کو بیان کیا گیا کہ یہ کیوں پیدا کیا ہے، کیونکہ آپ کوئی آزمائش کی جا رہی ہے کہ کون آپ میں سے بہتر عمل کرے گا۔ اور حقائق کو جھٹلانے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، یہ ایک تنبیہ کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے جو آغاز ہوتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری بادشاہت ہے، ساری بادشاہی ہے، واللہ وهو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ برکت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، صفات میں، افعال میں ازل سے لے کر ابد تک مخلوق کی صفات سے بالکل پاک ہے، اور صرف اسی کے قبضے قدرت میں تمام امور میں ہر طرح کا تصرف ہے، لہذا وہ جس کا چاہے، اس چیز کا چاہے حکم دے سکتا ہے، جس چیز کا چاہے وہ منع کر سکتا ہے، جو چاہے عطا کرے، جو چاہے نہ دے، جو چاہے زندگی، جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے غریب بنا دے، جسے چاہے امیر کر دے، جسے چاہے بیمار کر دے، جسے چاہے شفا دے دے، جسے چاہے قریب کر دے، جسے چاہے دور کر دے، جسے چاہے آباد کرے، جسے چاہے برباد کرے، جسے چاہے توڑ دے، جسے چاہے ملا دے، اور وہ ہر اس چیز پر قادر ہیں جو اس کی قدرت کے تحت آنے کے لائق ہے۔ تو اپنی اس شان کو ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. یعنی عرض کرو لوگوں سے کہ اللہ کیا ہے. یعنی اللہ جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو تمام بلائی تو اللہ ہی کے لیے ہے. ایک اور جگہ فرمایا کہ الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدیر. کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. سورہ شورى میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدیر. آسمان اور زمین کی سلطنت تو اللہ ہی کے لیے ہے. وہ جو چاہے پیدا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹے دے دے یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا دے، اور جسے چاہے بانج کر دے. بے شک وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے. الذي خلق الموت والحیات، آگے ہیں الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور. اللہ کون ہے؟ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ اچھا اور احسن عمل کرنے والا ہے. ہی اللہ بہت عزت والا ہے اور وہ غفور بخشش کرنے والا ہے. تو اس آیت کے اندر سے اللہ رب العالمین کی قدرت کے بعد آثار بیان کیے جا رہے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. موت یعنی انسان اور حیوانوں میں روح کے جسم سے جدا ہونے اور حواس کے طاقت زائل ہو جانے کا نام. یعنی بے جان چیز کو موت کہتے ہیں نا. تو انسانی جسم سے اگر روح جدا ہو جائے اور حواس کی اصل طاقت ختم ہو جائے تو یہ موت ہے. اور زندگی جسم میں روح کے وجود کے ساتھ حواس کی طاقت کے باقی رہنے کا نام ہے. اور پیدا کرنے سے مراد یہ ہے نا کہ کسی چیز کو وجود بخشنا. تو اس سے معلوم ہوا کہ موت وجودی چیز ہے، کیونکہ محض عدمی چیز پیدا نہیں کی جا سکتی. اللہ نے کہا میں نے موت بھی پیدا کی اور میں نے زندگی بھی پیدا کی. کیوں پیدا کی جی؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش کروں میں دیکھوں کہ کون سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا. یعنی یہاں زندگی اور موت پیدا کرنے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری موت اور زندگی اس لیے پیدا کیا تاکہ دنیا کی زندگی میں وہ احکامات اور ممنوعات کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے کہ کون زیادہ فرمانبردار، مخلص اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل کرنے والا ہے. اور کوئی اپنے برے اعمال کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عاجز تو نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ غالب ہے. وہ گناہگاروں میں سے جو توبہ کرے گا تو اس کی بخشش کرے گا. تو اس آیت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی نا کہ ہر بندے کا ہر عمل خالصتاً اللہ رب العالمین کے رضا کے اصول کے لیے ہونا چاہیے اور شریعت کے بیان کرتے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. لہٰذا جس کا عمل خالصتاً اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو لیکن شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل تو مقبول ہی نہیں ہے. اسی طرح جس کا عمل شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق تو ہو لیکن وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے حصول کرنے کے لیے نہ ہو بلکہ ریاکاری اور نفاق کے طور پر ہو تو وہ عمل بھی مقبول نہیں ہے اللہ کے ہاں. اسی لیے اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا سورہ کہف کے اندر انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اسی طرح جب عمل خالص ہو لیکن درست نہ ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور جب عمل درست ہو لیکن خالص نہ ہو تو یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. تو عمل صرف وہی مقبول ہے نا جو خالص اور درست ہو، اور عمل خالص اس وقت ہوگا جب اسے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور درست تو اس وقت ہوگا جب وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا. تو اس بات سے تو ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو شریعت اسلامیہ کے بیان کردہ طریقے کے مطابق عمل نہیں کرتے، اور اگر انہیں کوئی سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ اپنا عمل درست کرنے کے بجائے یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قبول کرے گا. تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں زندگی عطا کیے جانے اور ہم پر موت مسلط کیے جانے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے معاملے میں ہماری جانچ ہو جائے کہ ہم میں سے کون اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور کیسی اطاعت کرتا ہے، تاکہ آخرت میں جب اطاعت گزاروں کو انعامات ملے اور نافرمانوں کو سزائیں ملے تو کوئی اعتراض نہ کر سکے کہ اطاعت گزاروں کو تو انعامات اور نافرمانوں کو سزائیں کیوں ملی. وجہ کیا ہے کہ کسی کو انعامات ملے کسی کو سزائیں ملے؟ کیوں؟ کیونکہ کوئی سوال نہیں کر سکے گا. یاد رکھیے کہ دنیا کی زندگی ایک دن ضرور ختم ہو جائے گی، جبکہ آخرت کی زندگی
ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ سورہ عنکبوت کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، تو بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا ہی اچھا تھا اگر وہ یعلمون یہ جانتے۔ ایک اور جگہ سورہ قصص کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ لوگو، جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے تو وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان اور اس کی زینت ہے، جو ثواب اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ فَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو دنیا کی رنگینوں اور رونقوں سے بھی ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں پیدا کرنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہے ان کے ذریعے بھی ہمارے اعمال کی آزمائش ہو رہی ہے، جیسا کہ اللہ نے سورۃ ہود کے اندر فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ وہی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا، تمہیں پیدا کیا تاکہ آزمائیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئک لهم جنات عدن تجری من تحت الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ یعنی جو لوگ جو ہے ایمان لائے اور نیک اعمال کیا، ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جو اچھے عمل کرنے والے ہوں ان کی ہمیشگی باغات ہیں اور ان کے لیے، اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تو انہیں تو ان باغوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے، وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے جنت کے اندر۔ یہ کیا ہے اچھا ثواب، اور جنت کیا ہی اچھی آرام کی جگہ ہے۔ جنہوں نے کفر کیا اس کے بارے میں فرمایا کہ والذین کسبوا السیئات جزاء السیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ ما لهم من اللہ من عاصم، کہ جنہوں نے برائیاں کمائی تو برائی کا بدلہ اس کے برابر ہوگا اور ان پر ذلت چاہیے ہوگی، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا جائے گا اور وہ دوزخ والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو لہٰذا اے لوگو استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ اے لوگو اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی اور نہ تمہارے لیے انکار کرنا ممکن ہوگا۔ تو اس لیے یہ دنیا کی جو زندگی ہے، میرے اور آپ کے لیے جو زندگی بنائی گئی ہے، یہ کیا امتحان اور کڑی آزمائش ہے۔ ہم میں سے کون سب سے زیادہ اچھا عمل ہے؟ دیکھیں یہاں کوالٹی کی بات ہو رہی ہے، کوانٹٹی کی نہیں بات ہو رہی۔ ایسی بات نہیں کی جا رہی کہ ایکم اکثر عملا، اکثر کا لفظ نہیں آیا، ایکم احسن عملا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ اچھا، بہتر، بیسٹ عمل کرتا ہے۔ تو ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایک دن جو ہے آپ نا رات کو کھڑی ہو گئی اور آپ نے جو ہے نا وہ 50 رکعت نفل تہجد پڑھ لی، دوسرے دن پہ سوئی ہوئی ہے۔ یہ 50 رکعت کی کوئی ویڈیو نہیں ہے۔ روزانہ 2 رکعت پڑھے، صحیح پڑھے، اچھے انداز میں پڑھے، یہ جو روزانہ کا معمول ہے اور یہ جو 2 پڑھنا اچھا معمول ہے، اس تمام قواعد ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہے۔ جو ہم نے ریس لگائی ہے نا، تو یہ ریس کی بارے میں کہیں بھی بات نہیں ہو رہی، اچھا عمل۔ اور اسلام کے اندر نا جمال کا ایک درجہ ہے، جس طرح ماڈرن جدید دنیا کے اندر ہمیں جدت کی طرف ہمیں لے کے جایا جا رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہر کام جدید انداز میں کرو۔ تو اسلام جدت کی بات نہیں کر رہا، اسلام بات کر رہا ہے جمال کی۔ جمال کا مطلب حسن ہے، خوبصورت ہے، کمال ہے۔ یعنی اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جو بھی کام کرو اس کام کو اتنا اچھا، جمال خوبصورت، اتنا خوبصورت کرو کہ اس سے اچھا وہ ہو ہی نہ سکے۔ تو یہی چیز ہے نا، نماز کو ایسے پڑھو کہ اس سے اچھی نماز پڑھی نہ جا سکے۔ جہاں جاب کرتے ہو اس جاب کو اتنے اچھے انداز میں کرو کہ اس سے اچھے انداز میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی کوئی رسپانسبلٹی ہے، کوئی ٹاسک آپ کو ملے تو اس ٹاسک کو اتنا اچھا کرو کہ اس میں مزید اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اپنی طرف سے 100% دو۔ تو یہی ہے کہ سب سے بہتر عمل کون کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں سب سے بہتر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہم روایتی اور رسمی اور عادتاً جو عبادات کر رہے ہیں نا،
یہ تو ہمیں ظاہر ہے اللہ نے جو بتایا کہ آزمائش ہے اس میں تو کامیاب نہیں کرے گا، ہمیں بہتر عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح آگے ہیں سورہ القلم، سورہ القلم، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ سب سے پہلے قسم، کس کی قسم؟ قلم اور اس سے لکھی جانے والی سطور کی قسم، یعنی یہ قلم کی قسم اس لیے کھائی کہ قلم کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں لکھی جانے والی سطور کی قسم اس لیے کھائے گی علم کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ تو قلم تو آپ سب کے پاس ہے، اس قلم پہ پتہ نہیں آپ نے کتنی چیزیں لکھی ہوں گی، کتنی فائلیں سائن کی ہوں گی۔ تو سب سے بہترین استعمال تو قلم کا یہ ہے نا کہ اس دور قرآن کے اندر آپ قرآن کریم کے لیے نوٹس لکھ رہی ہیں، قلم کو قرآن کے لیے استعمال کر رہی ہیں، تو یہی سب سے بہترین استعمال ہے۔ قلم ہی ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسانوں کو ترقی دیتا ہے، اور ہم اس قلم کو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے استعمال کریں۔ اس کے بعد مخالفین چونکہ تانے دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کلام جو ہے وہ جادو ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو اس کا جواب دیا، میں انت بنعمت ربک بمجنون، آپ مجنون نہیں ہیں۔ فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ ہاں؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کے بارے میں ایک اور جگہ پہ قرآن میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے درجات مکمل کرنے کے لیے اور اچھے اعمال کے کمالات پورے کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے، مکارم الاخلاق کے لیے۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو میں نے عرض کی کیوں نہیں پڑھتا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق جو ہے وہ قرآن ہی تو ہے، جو قرآن میں ہے اس کا عملی نمونہ اللہ کے رسول تھے، اٹھتے بیٹھتے قرآن تھے وہ، چلتے پھرتے قرآن تھے وہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محاسن اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم و عفو و رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، ایفا عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روی، ملنساری، مساوات، غمخواری، سادگی و بے تکلفی، تواضع، انکساری اور حیاداری کی اتنی بلند منزلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز و سرفراز رہے کہ حضرت عائشہ نے ایک جملے میں اس کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے فرمایا کہ کان خلق القرآن، یعنی تعلیمات قرآن پر پورا پورا عمل یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تمام اخلاقی اچھائیوں کا جامع ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نوح علیہ السلام کا شکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اخلاص، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کی سچائی، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت داؤد علیہ السلام کا عذر، حضرت سلیمان علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے عاجزی، اور ان کے علاوہ تمام انبیاء کے اخلاق عطا فرمائے، اور یہ وہ مقام ہے جو تمام انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم میں سے صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بہتر تھے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ویسے تو حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی کریمہ کے بے شمار واقعات ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو میں اختصار کے ساتھ نا یہاں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ بڑے تو بڑے، چھوٹے بچے تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی کریمہ سے بہت متاثر تھے، اور کسی صورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے جدائی نہیں برداشت کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں اپنے والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے تھے کہ بنو قیم نے وہ قافلہ لوٹ لیا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ میں لا کر انہوں نے بیچ دیا۔ حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کو خرید لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو انہوں نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو ان کی جدائی کا بہت صدمہ تھا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی میں اشعار پڑھتے اور روتے ہوئے ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگ جو ہے وہ حج پر آئے،
حج پر یعنی مکہ مکرمہ ان کا جانا ہوا، تو وہاں انہوں نے حضرت زید کو دیکھا اور ان کو پہچان لیا۔ تو جب وہ حج سے واپس چلے گئے تو انہوں نے حضرت زید کے والد کو ان کی خیر و خبر سنائی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ اور چچا فدیہ کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کی خاطر مکہ مکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ہاشم کے اولاد، اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو اور اللہ عز و جل کے گھر کے پڑوسی ہو، تم خود قیدیوں کو رہا کرتے ہو، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، اور ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے، ہم پر احسان فرماؤ اور ہم پر کرم کرو، فدیہ قبول کرو اور اس بچے کو رہا کرو، بلکہ جو فدیہ ہو اس سے زیادہ ہو تو وہ بھی لے لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بس اتنی سی بات ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہی اتنی سی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ زید کو بلاؤ اور اس سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیے کی وہ تمہارے نظر ہے، لے جاؤ، اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہتا۔ تو چنانچہ جب زید کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا کہ تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کہ جی ہاں اللہ کے رسول پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا حال تو تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے، میرے پاس رہنا چاہتے ہو میرے پاس رہو، ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو آپ کو اجازت ہے۔ حضرت زید نے عرض کیا حضور میں آپ کے مقابلے میں بلا کس کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں، چچا کی جگہ بھی ہیں۔ ان دونوں باپ چچا نے کہا کہ زید غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ باپ اور چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو؟ حضرت زید نے فرمایا ہاں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلے میں کسی بھی چیز کو میں پسند نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو ان کو گود میں لے لیا، بچہ تھا وہ، ان کو گود میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، آج کے بعد یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت زید کے باپ اور چچا بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے تو دیکھ کے بڑے خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو اتنے بہترین تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ کی عظمت اور بزرگی کا ایک پہلو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی امت کو بھی اخلاق حسنہ اپنانے کی تعلیم اور ترغیب دی۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے سب سے زیادہ اخلاق والے انسان اللہ کو پسند ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی، اچھے اخلاق۔ اور اللہ کے رسول نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ مجھے محبوب اور سب سے زیادہ میرے مجلس کے قریب ہوگا؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا یہ وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق تم میں سے سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے اخلاق کی کیا کیفیت ہے، گفتگو کرنے کا طریقہ ہمیں نہیں، کس سے کب کیسے بات کرتے ہیں، الفاظ کا کیسا چناؤ کرتے ہیں، یہ ہمیں ڈنگ ہی نہیں ہے۔ اخلاق تو یہی چیز ہے نا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کردار، آپ کے بات کرنا، آپ کا عزت اور رسپیکٹ کرنا، یہی تو وہ چیز ہے۔ نہیں، کردار، کریکٹر بلڈنگ، کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن اسی چیز پہ کام کر رہی ہے۔ کردار سازی، نئی نسل کی تیاری، کردار سکھانا، کریکٹر ٹھیک کرنا۔ تو ہماری کریکٹر جو ہے پورا معاشرہ کریکٹر لیسا ہے۔ پاکستان کے اندر جو کردار سازی، یعنی کردار تو ہے نہیں نا، اوپر وزیر اعظم سے لے کر نیچے چپڑاسی تک سب جو ہیں وہ کردار سے محروم ہیں، اور یہ کردار کا بحران ہے۔ ہم نے اسی چیز کو ٹھیک کرنا ہے، اور اسپیشلی پھر ہم جو قرآن سیکھنے والے ہیں، جو دین سیکھنے والے ہیں، ہمارے کردار اور گفتار میں بڑا فرق ہونا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گفتگو کے کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، گفتگو سے کس سے کیسے بات کرنی ہے کوئی پتہ نہیں ان کو، اور ان کو یہ لگتا ہی نہیں کہ یہ بھی کوئی اچھائی اور برائی ہے، ان کو لگتا ہے ہم دین کے دین کا کام کر رہے ہیں تو بس ہمارا بیڑا پار ہے۔ بھائی صاحب، یہ گفتگو آپ کس انداز سے کر رہے ہیں، آپ کے اخلاق کے اپنی کیا حیثیت ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ دوسروں کو کردار کی بات کر رہے ہیں تو اپنے کردار کی کیا حیثیت ہے؟ اور بد کرداری کر کے کردار تو نہیں سکھایا جاتا نا۔ جس کو آپ کردار سکھا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کردار کا نمونہ بنے۔ تو اچھے اخلاق، اللہ کے رسول اچھے اخلاق کے نمونے تھے، تو لہذا مجھے اور آپ کو پیغام ہے کہ اچھے اخلاق کو اپنایا جائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ جب وصف بیان کی گئی، اس کے بعد اصحاب الجنہ کا واقعہ ہے، باغ والوں کا قصہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا یصرمنها مصبحین، یعنی بے شک ہم نے ان کو جانچا جیسا باغ والوں کو جانچا۔
باغ والوں کا قصہ کیا ہے کہ اس آیت میں نا جس باغ کی مثال دے کر واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اس کا نام زردان تھا۔ یہ باغ یمن کے شہر صنعاء سے 6 میل دور کے فاصلے پر واقع تھا۔ اس باغ کا مالک ایک نیک مرد تھا، وہ باغ کے پھل کثرت سے فقراء کو دیتا تھا۔ اس کی عادت یہ تھی کہ جب باغ میں جاتا تو فقراء کو بلا لیتا اور تمام گرے پڑے پھل فقراء کو دے دیتا۔ پھر باغ میں بستر بچھا دیے جاتے اور جب پل تھوڑ دیے جاتے تو جتنے پل بستروں پر گرتے وہ بھی فقراء کو دے دیے جاتے۔ جو خالص اپنا حصہ ہوتا اس سے بھی وہ 10واں حصہ فقراء کو دے دیتا۔ اس طرح کھیتی کاٹتے وقت بھی اس نے فقراء کے حقوق بہت زیادہ مقرر کیے ہوئے تھے۔ تو اس کے انتقال کے بعد اس کے 3 بیٹے وارث بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ مال قلیل ہے اور کنبہ بہت زیادہ ہے، تو اس لیے اگر والد کی طرح ہم بھی خیرات جاری رکھیں گے تو تنگ دست ہو جائیں گے۔ تو اس پر انہوں نے آپس میں مل کر قسمیں کھائی کہ صبح سویرے لوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی باغ میں چل کر پھل توڑیں گے تاکہ مسکینوں کو اس بات کی خبر ہی نہ ہو۔ تو یعنی یہ کنجوسی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو عبرت کا نشان بنایا، وہ پورا باغ ہی ختم ہو گیا ان کا۔ تو یہی وہ چیز مثال دے کے بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیں کفار مکہ کو بھی مال اور دولت شکر ادا کرنے کے لیے دی تھی، لیکن انہوں نے تکبر کیا، سرکشی کی۔ تو جب انہوں نے تکبر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لی۔ تو ہم نے بھی کیا کیا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو قحط سالی میں مبتلا کیا۔ تو کفار مکہ کو بھوک اور قحط کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا، جیسا کہ باغ والوں کو اللہ نے کیا تھا۔ باغ والوں کو بھی اللہ نے پھر مبتلا کیا آزمائش میں کہ انہوں نے کنجوسی کا اظہار کیا۔ میرے اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے؟ کنجوسی نہ کرے، اللہ پر یقین رکھے، اللہ کا حق دے، غریبوں کا حق دے، اللہ کے دین کا حق نکالے، ورنہ اللہ تو آزمائے گا ٹھیک ٹھاک، ایسے آزمائے گا کہ دین مثالیں واضح طور پر، یہ باغ والوں کی مثال، اس سے پہلے ہم نے کئی مثالیں پڑھی، قارون کی مثالیں پڑھی، کتنے پڑھی ہیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ کا حق دیا کرے ورنہ آزمائش میں مبتلا ہوں گے۔ آگے دوسری سورہ القلم کے بعد سورہ الحاقہ اور سورہ المعارج۔ سورہ المعارج کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عذاب جو ہیں، سورہ المعارج سأل سائل بعذاب کیسی آیات ہیں، اللہ رب العالمین اس میں فاصبر لحکم ربک ولا تکن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم، اذ نادى وهو مكظوم۔ اس میں ایک بنیادی پیغام تو یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے انسان جو ہیں فطرتاً کمزور بھی ہیں، جلد باز بھی ہیں، اور تیزی سے کرتے ہیں کہ مجھے یہ حق ملے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، فاصبر، سورۃ المعارج کے اندر ہے کہ عذاب تو واقع ہوگا، اس سے تو کوئی اللہ رب العالمین انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ آپ نا اپنی قوم کے لیے جلدی عذاب نہ مانگا کریں۔ سورۃ المعارج میں اللہ رب العالمین پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کر رہا ہے کہ فاصبر، صبر کرو، لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، آپ مچھلی والی کی طرح نہ ہو جانا۔ یعنی اے محمد مصطفیٰ، کفار کو مہلت دینے اور ان کے خلاف آپ کی مدد کو مؤخر کرنے کے معاملے میں آپ اپنے رب کے حکم کا انتظار کریں اور ان کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کریں۔ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا کیا مطلب؟ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کے شان نزول کے بارے میں بولی ہیں کہ جب احد کے میدان میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پھیر کر بھاگنے والے مسلمانوں کے خلاف دعا کرنے کا ارادہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی اور ان کو کہا گیا کہ صبر کرو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اور قول یہ بھی ہے کہ ثقیف والوں کے خلاف دعا کرنے کا ارادہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی قوم پر عذاب نازل کرنے کے معاملے میں مچھلی والے کی طرح نہ ہونا، تاکہ کہیں ان کی طرح آپ بھی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور وہ وقت یاد کرے جب اس نے اس حال میں اپنے رب کو پکارا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں بہت غمگین تھا۔ یاد رہے کہ یہاں مچھلی والے سے مراد کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ تو یونس علیہ السلام کی طرح جلدی نہ کرے۔ سورۃ المعارج کا اندر یہ بات، یہ عذاب تو آئے گا ان پر لیکن آپ جلدی نہ کریں۔ فطرتاً انسان کے اندر یہ کمزوری ہے کہ وہ جلد باز ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ اس کا علاج کیا ہے؟ نماز اور حقوق العباد کی ادائیگی کرنا ہے، نماز کو قائم کرے، حقوق العباد کو ادا کرے، تو اس کا یہ علاج ہے۔ پھر سورۃ الحاقہ ہے۔ سورۃ الحاقہ یعنی یقینی طور پر ہونے والی حقیقت، الحاقہ والحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کذبت ثمود وعاد بالقاریہ،
یہ اس میں جو ہے اس سورہ کے اندر کہا کہ حقہ یقینی ہونے والے حقیقت، یقیناً ہونے والے حقیقت یعنی قیامت واقع ہو کر رہے گی، اور اسے انکار ممکن نہیں ہے، اور جو لوگ بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، کبر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کی جو ہے تاریخ گواہ ہے کہ وہ تباہ ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، قوم فرعون کا ذکر ہے کہ وہ سارے کیا ہو گئے؟ تباہ ہو گئے، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ کیوں؟ تکبر کر رہے تھے، بغاوت کر رہے تھے، سرکشی کر رہے تھے، اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ پھر قیامت کے دن دائیں اور بائیں ہاتھ میں نام اعمال دینے کا منظر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کو اس کا عمل نامہ دائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا تو وہ کہے گا میرا عمل نامہ پڑھو، اقرؤوا کتابیہ، میرا عمل نامہ پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میں سمجھتا تھا کہ میں اپنا حساب دیکھوں گا، فہو فی عیشۃ راضیہ، سو وہ دل پسند عیش میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوگا، جنت عالیہ میں ہوگا، قطوفها دانیہ، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو ان کاموں کے بدلے جو تم نے گزشتہ دنوں میں آگے بھیجے تھے، دنیا میں جو کچھ آپ نے کیا تھا اس کے نتیجے میں آج کھاؤ پیو عیش کرو مزے کرو۔ اور وہ اما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کا عمل نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، تو کہے گا کاش میرا عمل نامہ نہ ملتا، ولم ادر ما حسابیہ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش وہ موت خاتمہ کرنے والی ہوتی، موت پر ہی سب کچھ ختم ہو جاتا، دوبارہ اٹھنا ہی نہ ہوتا، عمل نامہ ملتا ہی نہیں، بس موت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا۔ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، جس مال پہ مجھے غرور تھا، فخر تھا، ناز تھا، وہ مال تو آج میرے کام نہ آیا۔ حلق عنی سلطانیہ، مجھ سے میری حکومت بھی گئی، سلطنت تھی، طاقت تھی، قوت تھی میرے پاس، آج تو وہ بھی نہیں رہی۔ خذوہ فغلو، کہا جائے گا اس کو پکڑو، فغلو توق پہنا دو، اسے توق پہنا دو، ثم الجحیم صلو، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں جس کا توق 70 گز ہے اس میں اس کو جگڑ دو، اس میں سے جگڑ دو، اس میں اس کی جگڑ دو، اور پھر جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ بنیادی، تو اور پھر اس میں مزید بھی یہ بات کی جا رہی ہے نا کہ ولا يسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لیفتدی من عذاب یومئذ ببنی، یعنی وہ تو دن ہی ایسا ہے کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، عجیب صورتحال ہوگی، یعنی عذاب تو اس دن یقینی ہے وہ، یعنی پھر کیا ہوگا؟ یبصرونہم یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ بنی، کا مطلب ہے کہ وہ انہیں دکھائے جائیں گے کہ مجرم چاہے گا کہ کاش اس دن کے عذاب کے بدلے میں اپنے بیٹوں کو دے دوں، اپنے بچوں کو دے دوں کہ یہ لے لو لیکن میرا عذاب ٹل جائے، وصاحبتی واخی، اور اپنی بیوی کو دے دوں، اپنے بھائی کو دے دوں کہ یہ لے لو لیکن میرے اوپر عذاب کو کم کرو یا ختم کرو، وفصیلتی التی تؤوی، اور اپنے اس پوری کمبا یا پوری خاندان کو دے دوں، جو انسان کے پناہ میں ہوتا ہے نا، وہ آخرت میں مطالبہ کرے گا کہ یہ میرا پورا خاندان لے لو، جس بچے کے لیے، جس بیوی کے لیے، جس شوہر کے لیے آج آپ نا حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، قیامت میں آپ اس کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ امن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور ان سب کو جو زمین میں ہے سب دے دوں اور اپنے آپ کو بچا لوں۔ تو یہ انسان کی صورتحال ہے، یہ سب کچھ کرے گا لیکن کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور یہ جو انسان ہے فطری طور پر انسان کمزور، اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے اور عمل نامہ دائیں ہاتھ میں لینے کے لیے جو اعمال کرنے والے ہیں اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بایاں ہاتھ سے یا بایاں ہاتھ میں نام اعمال ملنے سے ہم سب کو بچائیں، اور وہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اگر بایاں ہاتھ میں عمل نامہ ملے گا اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ جو انسان کمزور ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، انسان کیا ہے؟ بڑا بے صبرا ہے، حریص پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر یہ بات بیان کی جا رہی ہے نا کہ انسان کے اندر صبر نہیں ہے، ایک طرح سے حریص ہے۔ جب انسان پر تنگ دستی آتی ہے، بیماری وغیرہ کی صورت میں، تو کوئی برائی جب پہنچتی ہے تو وہ سخت گھبرانے والا ہو جاتا ہے، اور جب اسے دولت مندی، مال اور صحت و تندرستی کی صورت میں کوئی بلائی پہنچتی ہے تو وہ اسے اپنے پاس رکھتا ہے،
اور اپنے پاس روکنے رکھنے والا ہو جاتا ہے. یعنی انسان کی حالت یہ ہے کہ جب اسے کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو اس پر صبر نہیں کرتا، اور جب اسے مال ملتا ہے تو اس پر خرچ نہیں کرتا. تو اس سے معلوم ہو کہ اگر کسی شخص کو زندگی میں کبھی غربت، تنگدستی اور ناداری کا سامنا ہو، یا کسی بیماری اور مرض وغیرہ میں مبتلا ہو جائے، تو اس پر بے صبری اور بے قراری کا اظہار نہ کرے اور شکر و شکایت کرنے سے بچے، اور ان حالات میں اللہ رب العالمین کے رضا پر راضی رہے. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان تنگدستی دور کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنا چھوڑ دے، بیماری کا علاج کرنا ترک کر دے، بلکہ اسے چاہیے کہ تنگدستی دور کرنے کے لیے محنت و جدوجہد بھی کرتا رہے، اور اپنے مرض کا علاج بھی کرتا رہے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آسانی اور شفا ملنے والی دعا بھی کرتا رہے. اور جب اللہ تعالیٰ اسے فراغ دستی اور شفا عطا فرمائے تو اسے چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ہر دم اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں مصروف رہے، اور اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتا رہے. یہی بنیادی پیغام یہاں سے ہمیں ملتا ہے. آگے ہیں سورہ نوح. یہ سورہ النوح جس طرح کے نام سے ظاہر ہے، نوح علیہ السلام کے قوم کے لیے یہ نازل ہوئی، اور نوح علیہ السلام کے واقعات اس میں ذکر ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، اور استقامت کے پہاڑ تھے. 950 سال اللہ کے رسول محنت کرتے رہے، مشقت کرتے رہے، دن رات کھلے عام پوشیدہ انداز میں اور جہرن انداز میں اپنے قوم کو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے رہے، دعوت دین کا کام کرتے رہے، اور اپنے قوم کو کہتے رہے کہ اللہ کو مانو، اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ. تو یہ کہا گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے اپنے قوم کو کہا کہ استغفار کرو. فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اے لوگو، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے. وہ تم پر موسلا دار بارش بھیجے گا، وہ مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا. فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے معافی مانگو. یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ترغیب دلائی کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کفر اور شرک سے توبہ کرنے کی دعوت دی ان کو کہ توبہ کرو. چنانچہ اس آیت کے بعد، اس آیت میں یہی بات ہے نا کہ نوح علیہ السلام کی قوم لمبے عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتی رہی. اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش روک دی. 40 سال تک ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، ان کے مال ہلاک ہو گئے، جانور مر گئے. جب ان کا حال یہ ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اپنے رب کے ساتھ کفر اور شرک کرنے پر اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اس سے مغفرت طلب کرو، تاکہ اللہ رب العالمین اپنے رحمتوں کے دروازے تم پر کھول دے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہونا خیر و برکت اور وسعت رزق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور کفر سے دنیا ہی برباد ہو جاتی ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمانے والا ہے. جو سچے دل سے اللہ کے بارگاہ میں رجوع کرے گا، توبہ کر لو گے تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر کے صرف اسی کی عبادت کرو گے تو وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا، اور مال اور بیٹوں میں اضافہ فرما دے گا، اور تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنا دے گا، اور تم ان کھیتوں سے اور باغات سے سیراب ہو جاؤ گے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرنے اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے سے بے شمار دینی اور دنیوی فوائد حاصل ہوتے ہیں. استغفار کرنے کے بارے میں سورۃ النساء میں اللہ نے فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، تو اللہ بخشش کرنے والا مہربان ہے. سورۃ الانفال میں فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ شخص مانگ رہے ہیں، جو بخشش مانگ رہے ہیں. اور اس طرح سورۃ ہود میں فرمایا، وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت جلد بہت اچھا فائدہ دے گا. سورۃ ہود نے مزید فرمایا نا، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا او مِدْرَارًا او يَزِيدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اے میرے قوم، تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کے بارگاہ میں توبہ کرو، تو وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا، اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت میں اضافہ کرے گا. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے لیے ضروری قرار دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہر غم و تکلیف سے نجات دے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم اور گمان بھی نہ ہو. یاد رہے کہ اولاد کے حصول، بارش کی طلب، تنگدستی سے نجات اور پیداوار کی کثرت کے لیے استغفار کرنا یہ مجرب عمل ہے. استغفار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے دعا بھی مانگنی چاہیے، اور اپنے گناہوں سے پچھتاوے کا اظہار کرنا بھی چاہیے. یعنی
بارش ہے، مال میں برکت ہے، اولاد ہیں، یہ ساری چیزوں کے لیے استغفار 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 کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جو نافرمانی کرتے ہیں تو ان کا پھر انجام ہی بڑا سخت ہوتا ہے۔ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا انجام بھی ذکر کیا گیا نا اس سورہ کے اندر، کہ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ ولیا ولا من دون اللہ انصارا، اور اپنی خطاؤں کی وجہ سے وہ ڈوب گئے، ڈبو دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس پوری قوم کا کلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے طوفان میں ڈبو دیے گئے ہیں، پھر غرق ہونے کے بعد آگ میں داخل کیے گئے ہیں، تو انہوں نے اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پایا جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ تو اس آیت سے میرے اور آپ کے لیے نا بڑی نصیحت ہے، اور مجھے اور آپ کو اس سے بڑی نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم جو نیکیوں سے دور ہیں، گناہ میں مصروف رہتے ہیں، گناہوں میں، تو قوم نوح کو کی قوم کو اللہ رب العالمین نے طوفان کا عذاب آنے کی جو وجہ بتائی وہ کیا تھی کہ یہ گناہ گار تھے، لہٰذا گناہ کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی دنیا میں ہی گرفت نہ فرما لے، پھر انہیں قبر اور آخرت کے عذاب میں مبتلا کر دے، اور گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا اور کفر کی حالت میں موت واقع ہوئی تو پھر تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اسی لیے سورۃ فرقان میں اللہ نے فرمایا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور جو قوم نوح ہے کہ اس کے متعلق یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ بنا کر رکھا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ بلا من کسب سیئۃ وحاطت به خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، کیوں نہیں؟ جس نے گناہ کمایا اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جو ہے وہ یہ مزید بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے، گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہیں سورہ الجن، سورہ جن، جنات کی حقیقت اس سورہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اس کے اندر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کریم کو سنا تو بڑے متاثر ہوئے، اور قرآن کریم ایک متاثر کن کتاب ہے، قرآن کریم کے اندر تاثیر ہے، انہوں نے جب آیات کو سنا تو ایمان قبول کیا اور انہوں نے اقرار بھی کیا اس حوالے سے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔ تم فرماؤ، قل کہہ دیجئے یا فرماؤ، تبلیغ کیجئے، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کے گروہ نے میری تلاوت کو غور سے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے صحابہ کے سامنے جنات کا واقعہ فرما دے، ظاہر کر دے، اور یہ بات بھی فرما دے کہ جس طرح وہ انسانوں کی طرح مبعوث فرمائے گئے ہیں اسی طرح جنات کی طرف بھی اللہ کے رسول مبعوث فرمائے گئے ہیں، تاکہ کفار قریش کو معلوم ہو جائے کہ جنات اپنی سرکشی کے باوجود جب قرآن مجید سنتے ہیں تو اس کے اعجاز کو پہچان لیتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں، جبکہ انسان ہونے کے باوجود ان کی حالت جو ہے وہ جنات سے بھی گئی گزری ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول لوگوں سے فرما دے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ کچھ جنوں نے مکہ اور طائف کے درمیان نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں میری تلاوت کو غور سے سنا تو انہوں نے اپنے قوم میں جا کر کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو اپنی فصاحت و بلاغت، مضامین کی خوبی اور معنی کی بلندی میں ایسا نادر ہے کہ مخلوق کا کوئی کلام اس سے کوئی نسبت نہیں رکھتا، اور اس کی یہ شان ہے کہ وہ توحید اور ایمان کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہم اس قرآن پر ایمان لائے اور آج کے بعد ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔ اور ان جنات کی مفسرین نے تعداد بھی تقریباً کوئی 9 بتائی ہے، اور ان جنوں کا تذکرہ جو ہے سورہ جن کے نازل ہونے کے بعد سورہ احقاف میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر اسی سورہ کے اندر مساجد کے تقدس کی بات کی گئی ہے، آیت نمبر 18 کے اندر وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور کو مت پکار، یعنی میری طرف اللہ کے رسول فرمانا کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جو مکان بطور خاص نماز ادا کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بنائے گئے ہیں ان کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، تو لہٰذا اے مسلمانوں جب تم ان مسجدوں میں جاؤ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو،
جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے گرجاؤں اور عبادت خانوں میں شرک کرتے تھے، تو یہ مسجد کے اندر صرف اللہ کی عبادت کی جائے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اب مسجد کے اندر کسی اور کو پکارا نہ جائے، صرف اللہ سے مانگا جائے، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاضر ناظر، اللہ ہی داتا، اللہ ہی رازق، تو اس مسجد کے اندر صرف اللہ سے مانگو، پھر کسی اور سے مت مانگو۔ اور اسی طرح آگے ہے سورہ مزمل۔ سورہ مزمل میں بہت 20 آیات پر مشتمل ہے، اور اسی طرح یہ مکی سورہ ہے، اور اس سورہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے لفظ سے مخاطب کیا ہے، کملی والے، یا ایھا المزمل، مزمل، قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبلی والے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، اور ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ وہی نازل ہونے کے ابتدائی زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوف سے اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹتے تھے یا کپڑوں میں لپٹ جاتے تھے، تو ایسی حالت میں جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا ایھا المزمل۔ ایک تو یہ اس کے شان نزول کا ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چادر شریف میں لپٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو اس حالت میں آپ کو ندا کی گئی یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ تو اس آیت سے نا ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن پاک میں دیگر انبیاء کو ان کے نام کے ساتھ پکارا گیا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صفات کے ساتھ ندا کی گئی، اور ندا کے اس انداز سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اللہ کو پیاری ہے۔ اگر چادر اوڑھی ہوئی ہے تو وہ بھی پیاری ہے، تو اس کا نام لے کے کہہ رہے ہیں یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اور آگے ہے قم اللیل الا قلیلا، رات کے اس تھوڑے حصے کے سوا قیام کرو، یعنی اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ چادر اوڑھنے والے میرے پیارے نبی، رات کے تھوڑے حصے میں آرام فرمائیے اور باقی رات نماز اور عبادت کے ساتھ قیام میں گزاریے، اور وہ باقی آدھی رات ہو یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ اضافہ بھی کر لو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ عبادت کو آدھی رات تک کریں یا اس سے کم، یعنی تہائی رات تک کرے، یا اس سے زیادہ 2 تہائی رات تک کرے، آپ کی مرضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اسی مقدار کے مطابق رات کو قیام فرماتے تھے، اور ان میں سے جو حضرات یہ بات نہیں جانتے تھے کہ تہائی رات یا آدھی رات یا 2 تہائی رات کب ہوتی ہیں، تو وہ ساری رات قیام میں رہتے، اور اس اندیشے سے صبح تک نمازیں پڑھتے رہتے تھے کہ کہیں قیام واجب مقدار سے جو ہے وہ کم نہ ہو جائے، یہاں تک کہ ان حضرات کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ پھر تخفیف ہوئی، اور بعض مفسرین کے نزدیک 1 سال بعد اسی صورت کے آخری آیت کے حصے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ سے یہ والا حکم منسوخ ہو گیا، اور بعض مفسرین کے نزدیک 5 نمازوں کی فرضیت سے جو ہے یہ تہجد والا جو حکم تھا یہ منسوخ ہو گیا۔ یاد رکھیں یہاں جو قیام کی بات ہے نا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ تہجد کی نماز ہے، تو یہ اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو امت کے حق میں تہجد کی نماز کی فرضیت منسوخ ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرض تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو پڑھتے تھے، اس کا اہتمام کرتے تھے، کیونکہ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا نا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ تہجد کی نماز فرض تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو امت پر اللہ نے رعایت کیا کہ امت کے لیے وہ فرضیت باقی نہیں رہی، امت کے لیے وہ منسوخ ہو گئی، لیکن اللہ کے رسول پڑھتے، لیکن مستحب ہے امت کے لیے کیا ہے کہ وہ تہجد کے لیے اٹھے، تہجد میں اللہ سے مانگے، تہجد میں نمازیں پڑھیں اور دعائیں کریں۔ تہجد کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور انسان جب تہجد کو اٹھتا ہے تو اپنے رب کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ کرتا ہے، ایک تعلق اپنے رب کے ساتھ انسان بنا لیتا ہے، تو اسی لیے تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے اور تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور پھر صبر کی تلقین کی گئی یہاں اس سورہ کے آخر میں کہ مخالفین آپ کو تکلیف دیں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے، طرح طرح کے عقابات سے نوازیں گے، آپ ان کی باتوں پر صبر کرنا اور ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑنا۔
مجھے اور آپ کو یہی پیغام ہے نا کہ صبر سے کام لے. آپ جب دین کا کام سیکھتے ہیں، دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے اس دور کے اندر. آپ نے بھی صبر کرنا ہے. اور جب آپ دین کے کام کے لیے آتے ہیں، کلاسز میں آتے ہیں، پیچھے سے شیطان پڑا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک پڑا ہوا ہے کہ یار کیا کر رہے، چھوڑو منع، یہ بھی سو جاؤ، آرام کرو. سارے لوگ سوتے ہیں اور آپ اٹھ کے جا کے ادھر کیا بس چھوڑو نا. اچھا جی ادھر سے سنو نا، آن لائن بھی تو ہے، کیوں جا رہے ہیں آپ ادھر فزیکل جا رہے ہیں، آن لائن بھی تو ہے، یہ لگاؤ اور اپنے کام شام کرو. تو وہ جو لگا کے کام شام کرتے ہیں نا، تو توجہ تو ہوتی نہیں ہے، نوٹ آپ کرتے نہیں ہیں. میں نے آپ کو کہا قرآن کریم نے کہا 100% دو. دین کے کاموں میں جمال کا جذبہ ہونا چاہیے کہ جو بھی کام آپ کریں احسن عملہ، اس عمل کو سب سے اچھا بنا کے پیش کریں. تو اچھا تو یہ ہے کہ آپ کلاس میں آئیں، بیٹھے، کتاب کھولیں، نوٹ رکھیں، سامنے اسکرین کو دیکھیں، سنیں، ماحول بھی ہو، وہ چیز آپ کے اندر جذب بھی ہو، نوٹ بھی کریں چیزیں. یہ ماحول ہے. تو شیطان کہتے ہیں نہیں 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 یار، ادھر گھر میں بیٹھ کے کرو. تو کہا جا رہا ہے کہ صبر کرو، اس پہ نیک کام جو آپ نے شروع کیا اس پہ صبر کرو، ہمیشہ کے لیے جاری رکھنے کی کوشش کرو، اور شیطان کی بات بھی نہ مانو، لوگوں کی بات بھی نہ مانو. آگے ہے سورہ المدثر، کپڑا اوڑھنے والے. دعوت دین کا جو آغاز کا حکم ہے اللہ رب العالمین نے جو دیا محمد مصطفیٰ کو، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. پڑھتے ہوئے مزہ ہی آ رہا ہے. اے المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں ہیرا پہاڑ پر تھا کہ مجھے آواز آ گئی، ندا کی گئی، یا محمد انک رسول اللہ، اے محمد تو بے شک تو اللہ کے رسول ہیں. تو جب میں نے دائیں بائیں دیکھا تو کچھ بھی نہیں پایا. جب اوپر دیکھا تو ایک شخص، یعنی وہی فرشتہ جس نے یہ ندا کی تھی، آسمان اور زمین کے درمیان بیٹھا ہوا دیکھا میں. یہ دیکھ کر مجھ پر رعب طاری ہوا، اور میں حضرت خدیجہ کے پاس آیا اور میں نے انہیں کہا کہ مجھے چادر اڑاؤ. انہوں نے چادر اڑا دی. اس کے بعد حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ کہ اے چادر اوڑھنے والے، آپ اپنی خوابگاہ سے کھڑے ہو جاؤ، یا پھر اپنی قوم کو ایمان نہ لانے پر اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرائیں. دوسرا معنی یہ ہے کہ اے چادر اوڑھنے والے، اپنی خوابگاہ سے کھڑے ہو جاؤ، پھر تمام لوگوں کو ایمان نہ لانے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، کیونکہ آپ تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو قم فانذر، آگے وربک فکبر وثیابک فطہر، اور اپنے رب ہی کی بڑائی اور پاکی بیان کرو. یعنی بتوں کی پجاری اللہ رب العالمین کے شان میں جو بکواس کرتے ہیں، آپ اس سے اللہ رب العالمین کی عظمت اور بڑائی بیان کرو. ربک فکبر، اللہ کی بڑائی بیان کرو. مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر فرمایا. حضرت خدیجہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکبیر سن کر تکبیر کہی اور خوش ہوئی، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی وحی آئی ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تکبیر بیان کرو، اللہ کی عظمت بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ کی بڑائی کی کیا ہے جی؟ ہم نے یہ سنا ہے اللہ اکبر، بس یہ اللہ کی بڑائی ہے. اللہ اکبر زبان سے اللہ اکبر کہنا اللہ کی بڑائی، یہ ایک طریقہ ہے، یہ اس کا ایک عملی اظہار ہے. لیکن اللہ کی بڑائی تو تب ہوگی نا کہ جب میرے 7 فٹ کے جسم پر اللہ کا حکم چلتا ہو اور میں مانتا ہوں کہ اللہ بڑا ہے. یار جو بڑے ہوتے ہیں ان کی بات نہیں مانی جاتی، بڑوں کی بات مانی جاتی ہے نا. آپ کا بچہ گھر میں آپ کی بات نہیں مانتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بدتمیز ہیں، بد اخلاق ہیں، بڑوں کی بات ہی نہیں مانتا. ہاں؟ جب بات نہیں مانتا اور پھر بالکل ہی جب نہیں مانتا، پھر آخر میں ایک حد آتی ہے کہ آپ اس کو آگ کر دیتے ہیں. تو رب بڑا ہے تو رب کی بات کیوں نہیں مانتے آپ؟ کیا مطلب ہے بڑا مانتے نہیں ہم اس کو، تبھی تو بات نہیں مان رہے. تو بڑوں کی تو بات مانی جاتی ہے. تو میرے 7 فٹ کے اوپر اگر اس کے احکامات لاگو نہیں ہیں تو میں رب کو تو بڑا نہیں مان رہا. میرے ملک کے اندر اگر طاغوتی نظام ہے اور اللہ کے احکامات نہیں چل رہے تو میں کیسے رب کو بڑا مان رہا ہوں؟ یہ سوال اپنے آپ سے آپ نے کرنا ہے. رب کی بڑائی بیان کرو. اٹھو، آپ کے گھر، آپ کے جسم، آپ کے محلے، آپ کے معاملات میں، آپ کے رسومات میں، آپ کے رواج میں، آپ کے ریاست اور سیاست میں
مجھے بڑا ہونا چاہیے، مجھے بڑا کر کے دکھاؤ، یہ بات بیان کی جا رہی ہے۔ ہر جگہ سے قرآن کی آیات کو کھولیں گے تو وہاں سے اقامت دین کا حکم نکلتا ہے کہ بھائی اپنے اوپر دین قائم کرو، اپنے معاشرے کے اوپر اور اپنے ملک کے اوپر دین کا قیام کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول کو یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اٹھو، جاؤ، وربک فکبر، اللہ کو بڑا بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا دین قائم کرو۔ اس پورے معاشرے کے اندر ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، استحکام ہو رہا ہے، آپ جا کے ان لوگوں کے سامنے اللہ کا دین پیش کرو تاکہ اللہ کا نظام غالب ہو جائے۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، یعنی اپنے کپڑے ہر طرح کی نجاست سے پاک رکھو، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، اور نماز کے علاوہ ہر حالت میں بھی کپڑے پاک رہنا، یعنی صفائی ستھرائی کا حکم ہے مجھے اور آپ سب کو بھی ہے کہ اپنے کپڑے صاف رکھے، اچھا پہنے، اچھے کپڑے پہنے، صاف کپڑے پہنے۔ صفائی طہور شکر الایمان، صفائی کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح آگے جہنمیوں کا اعتراف ہے کہ وہ جہنم میں جانے کی وجوہات بیان کریں گے کہ ہم جہنم میں کیوں نہیں گئے، کیوں گئے، کیا وجہ تھی۔ وفي جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين۔ وہ پوچھ رہے ہوں گے، جو لوگ جنت میں ہوں گے نا، وہ پوچھ رہے ہوں گے مجرموں سے، عن المجرمین سے پوچھیں گے کہ کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ تو وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور بیوہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ باتیں سوچتے تھے۔ یعنی جو لوگ بےہودہ باتیں کرتے ہیں انہی کے ساتھ بےہودہ باتیں سوچتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ یعنی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے بعد 7 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے نا کہ ایمان والے آخرت میں باغوں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، اور جب جہنم میں داخل ہونے والے مومن ان سے نکل جائیں گے تو جنتی کافروں سے ان کا حال پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں لایا، کون سی چیز دوزخ میں لے گئی تجھے؟ تو وہ انہیں جواب دیتے ہوئے کہیں گے کہ ہم دنیا میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، کیونکہ ہم نماز کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے، مسلمانوں کی طرح ہم مسکین پر صدقہ نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں بےہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، بےہودہ باتیں کرتے تھے، سوچتے تھے، اور ان کے بارے میں جھوٹی باتیں بولتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے جس میں اعمال کا حساب ہوگا اور ان کی جزا دی جائے گی، یہاں تک کہ ہمیں موت آئی اور ہم ان مذموم افعال کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو گئے۔ یعنی یہ خود اقرار کریں گے۔ ایک منٹ کے لیے ذرا سوچیں نا، میرا اور آپ کی، میرے اور آپ کی کیا کیفیت ہے؟ نماز ہم کیسے پڑھ بھی رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں تو کیسے پڑھ رہے ہیں؟ مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں تو کیسے کھلا رہے ہیں؟ جو آپ کھا رہے ہیں وہ کھلا رہے ہیں، یا مسکین کی تو ہمیشہ وہی چیز نا جو گھر کے اندر بوسیدہ ہو جائے تو وہی ہم باہر نکالتے ہیں۔ پھر جو حقائق کا مذاق اڑاتے ہیں، اسپیشلی قیامت کے آنے پر مجھے اور آپ کی کتنا یقین ہے، ذرا اس پہ سوچیے گا۔ آگے ہے سورہ القیامہ اور سورہ الانسان۔ سورہ القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے اور مجھے اس جان کی قسم ہے جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ یہ آیت ہے، اور اس کے بعد والی جو آیات ہے ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے فرمایا کہ جیسا تم گمان کرتے ہو در حقیقت ویسا نہیں ہے، مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے اور مجھے اس جان کی قسم ہے جو متقی اور کثرت سے نیکیاں کرنے والی ہونے کے باوجود اپنے اوپر اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ملامت کرے کہ تم مرنے کے بعد ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر، یعنی اس دن کیا ہوگا؟ اس دن تو انسان کہے گا کہ یار میں کہاں بھاگوں، بھاگنے کا کوئی راستہ ہے؟ ہم؟ بھاگنے کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ملے گا، کہاں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ انسان بڑا بے بس ہے، انسان کی بے بسی کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ یقول الانسان یومئذ عن المفر، یعنی قیامت کے احوال جب انسان دیکھے گا تو کہے گا کہ کہاں بھاگوں، بھاگ کر جاؤں، کہاں جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وہاں بھاگ جانا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح اسے نجات نہیں ملے گی، اس دن نہیں پہاڑ ہیں یا قلعہ ہے کہ وہاں جا کے یہ پناہ لے، تو جہاں بھی جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچ نہیں سکے گا۔ تو قیامت تو آنی والی ہے، اور ادھر نفس لوامہ کا ذکر ہے۔ نفس لوامہ وہ نفس ہے، ہم پہلے اس کو پڑھ چکے تھے کہ وہ انسان کو ملامت کرتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی برائی کرتے ہیں نا، اندر سے آواز آتے ہیں کہ نو، اٹ از ناٹ گڈ، اٹ از ناٹ فیئر، یہ تو اچھا نہیں ہوا، یہ کیوں کیا میں نے؟ کبھی کبھی نا ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، گفتگو میں کئی لفظ سخت ہو جاتا ہے،
تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ یار نہیں، مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اندر سے نا ملامتی ہوتی ہے، پریشانی سے ہوتی ہیں، بے چینی سے ہوتی ہے، اچانک آپ بے چین ہو جائے تو پھر سوچتے ہیں یار کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا مجھے اچانک، تو سوچتے ہیں ہاں فلاں جگہ میں نے یہ کیا، یہ غلط، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو غلطی پر ندامت کرنے والا نفس۔ پھر اس کے بعد جی آگے ہیں سورہ الانسان۔ سورہ انسان، اس کو سورہ ہود بھی کہتے ہیں اور سورہ الانسان بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر انسان کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ بے شک انسان پر ایک وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ آیت کا معنی یہ ہے نا کہ بے شک ماں کے پیٹ میں انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، کیونکہ وہ پہلے نطفے کی شکل میں تھا، پھر جمع ہوا خون بنا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنا، اور اس کی جنس کسی کو معلوم نہیں تھی، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے درمیان قابل ذکر چیز بن گیا۔ آج انسان کی کیا حالت ہے؟ ماں کے پیٹ میں تھا تو کیا تھا، اب اور اب کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا سوچو ذرا، آج آپ کو جو بڑا غرور ہے، میں ہوں، میرا پیسہ ہے، میرا گھر ہے، بینک بیلنس ہے فلاں ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان پر کیا ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا؟ یہ جو آج میں نے بنایا کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے اچھا جو بنایا ہے، یہ تو آج کی بات ہے نا۔ آج سے پہلے کیا تھا؟ کوئی قابل ذکر چیز تو نہیں تھا۔ یا آدم علیہ السلام کو دیکھے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب مٹی تھی تو مٹی کی قابل ذکر چیز تو نہیں تھی، جب بنایا آدم بنا تو پھر ملائک نے سجدہ کیا، سجودی ملائک بن گیا پھر، لیکن پہلے کوئی قابل ذکر چیز تھی؟ تو انسان پہلے کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ تو اس پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا سوچو، انسان پہلے کیا تھا؟ حقیر چیز تھا، حقیر سے اللہ نے اتنا عظیم بنایا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج فجعلناه نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو ملی ہوئی منی سے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، تو ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنا دیا، بے شک ہم نے اسے راستہ دکھایا، اما شاکر و اما کفورا، یا وہ شکر گزار رہے گا، یا شکر کرے گا، یا ناشکری کرے گا۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کے پیدائش سے متعلق اللہ قانون بیان فرما رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو مرد و عورت کی ملی ہوئی منی سے پیدا کیا ہے، جس کو آپ کروموسوم ایکس اور کروموسوم زی کہتے ہیں۔ تو دونوں کی ملی ہوئی منی سے جو اللہ نے پیدا کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی قدرت انسان کی پیدائش کے سلسلے میں اس ذریعے کی محتاج نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ کے بغیر پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یعنی ایکس وائی کروموسوم کو اور ان دونوں سپرم کو اکٹھا کرنا، کہ اس کا بھی محتاج اللہ نہیں ہے، یعنی اللہ نے ایک طریقہ اور قانون بنا دیا، ایک قانون ہے، ورنہ اللہ اس کے خلاف بھی اللہ نے کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حوا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ ساری مثالیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فطری قوانین کا محتاج نہیں ہے، وہ تو اس نے بنائے۔ تو اللہ نے کیوں بنایا جی؟ نبتلی ہی، تاکہ امتحان لیا جائے، یعنی جب ہم نے انسان کو پیدا کیا تو اس وقت ہی ارادہ کیا کہ ہم اسے مکلف کر کے اپنے احکامات اور ممنوعات سے اس کا امتحان لیں۔ تو ہم نے اسے سننے والا بنایا، کان دیے، دیکھنے والا بنایا، آنکھ دیے، تاکہ وہ دلائل کا مشاہدہ کر سکے اور آیات کو غور سے سن سکے، دیکھ سکے۔ اور پھر فرمایا انا ہدینہ السبیل، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا۔ بے شک ہم نے ظاہری اور باطنی حواس عطا کی ہے نا، حواس عطا کرنے کے بعد انسان کو دلائل قائم کر کے، رسول بھیج کر، کتابیں نازل فرما کر ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ اب چاہے وہ ایمان قبول کرے اور ایمان قبول کر کے شکر گزار بنے، یا کفر کر کے ناشکری کرنے والا بنے، اب یہ انسان پر ہے۔ تو یہ سورۃ الدہر اور سورہ الانسان، اس کے اندر یہ تمام تفصیل جو ہے وہ موجود ہیں۔ آگے ہیں آخری سورہ، وہ ہیں سورہ المرسلات۔ مرسلات یعنی بھیجی جانے والی ہوائیں۔ اللہ رب العالمین نے والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارغات فرقا والملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ یہ پورا جو ہے پوری آیات ہیں سورۃ المرسلات کی، یعنی اس آیت مرسلات عرفا والعاصفات عصفا، کچھ ابتدائی 4 یا 5 آیات کے اندر
اللہ تعالیٰ نے 5 صفات کی قسم فرمائی ہے، اور جن چیزوں کی یہ صفات ہیں ان کا ذکر تو نہیں کیا گیا، لیکن یہ جو 5 صفات ہیں یہ اصل میں ہواؤں کی صفات ہیں۔ مثال کے طور پہ ان 5 آیات کا معنی یہ ہے کہ ان ہواؤں کی قسم جو لگاتار بھیجی جاتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو زور سے جھونکے دیتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو ابار کر اٹھاتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو جدا کرتی ہیں، پھر ان ہواؤں کی قسم جو زوردار جھونکوں سے درخت اکڑ جاتے ہیں، جن کے زوردار جھونکوں سے درخت اکڑ جاتے ہیں، شہر ویران ہو جاتے ہیں اور ان کے آثار مٹ جاتے ہیں، تو اس بندوں کے دلوں میں خوف پیدا، اس سے جو ہے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، تو گویا ان ہواؤں نے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا ذکر القاء کر دیا۔ اور پھر وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ قیامت کے دن، قیامت کے اس ہولناک دن میں ان لوگوں کے لیے خرابی ہے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد زندہ کیے جانے، قیامت قائم ہونے اور اعمال اور حساب کتاب کے منکر تھے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اور یہ جو آیت ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ ایمان لانے کی مزید ترغیب دینے کے لیے اور ایمان نہ لانے پر عذاب سے مزید ڈرانے کے لیے اس صورت کے اندر 10 بار یہ آیت ذکر ہوئی۔ کتنی بار تباہ؟ 10 بار۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں، زمین، پانی، زمین کے مخلوقات، اس کا ذکر اللہ نے اس لیے کیا کہ دیکھیے یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے کی ہیں تاکہ ایک دن آئے گا میں حساب کتاب لوں گا، تو اس دن کو حقیقی طور پر اگر میں اور آپ ظاہری طور پر الفاظ کے ذریعے سے جھٹلا نہیں رہے لیکن اعمال کے ذریعے سے جھٹلا رہے ہیں نا، عمل تو ہم وہ نہیں کر رہے جو قیامت میں جواب دہی کا ہو، عمل تو سارے ہم وہ کر رہے ہیں جو جہنم میں جانے والے اعمال ہیں۔ تو لہٰذا اس آیت کو ذرا غور سے پڑھنا بھی ہے، سوچنا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے تباہی ہے، اور جھٹلانا صرف زبان سے نہیں اعمال سے بھی ہے۔ تو پارہ نمبر 29 میں ہمارے لیے اہم اسباب کیا ہے کہ سب سے پہلی بات تو ہم نے یہ سمجھ لی کہ احسن عملا لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو مجھے اور آپ کو پیدا کیا گیا ہماری زندگی، یہ اس لیے کہ ہم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، بہتر عمل کرتا ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی عارضی زندگی ہے، تو اس عارضی زندگی کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنانا چاہیے، اور جو بھی اعمال ہم کریں اس عمل کو سب سے بہتر اور بیسٹ انداز میں کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی آج کے بعد یہ طریقہ اپنائیں کہ نماز پڑھنی ہے تو ٹھیک ٹھاک پڑھنی ہے۔ ہم یہ نہیں کریں گے، لوگوں کو یہ نہیں کہیں گے صبر میں نا 2 منٹ میں نماز پڑھ کے آئی، ہم یہ والی بات نہیں کریں، یہ تو عبادت نہیں ہوئی نا، یہ تو رسم ہے، رواج ہو گیا، عادت ہو گئی، اٹھک بیٹھک ہو گئی۔ ہم یہ کہیں گے کہ جی 2 منٹ میں آپ اپنی بات کرو پھر جا کے میں نماز پڑھوں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بس 2 منٹ نماز پڑھ کے آئیے اور کھانا کھاتے ہیں، ہم یہ کہیں گے 2 منٹ میں کھانا کھاتے ہیں پھر میں نماز پڑھوں۔ نماز تو عبادت ہے بھائی، تو عبادت کو اس طرح کرنی چاہیے اس طرح کہ رسول اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور اللہ نے کہا کہ جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے وہ یہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو اچھا عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اسی طرح تہجد اور تعلق باللہ، کہ ہمیں نماز تہجد پڑھنی چاہیے، اللہ کے رسول کے لیے یہ فرض اور ہمارے لیے یہ مستحب عمل ہے۔ اور پھر دین کے کاموں میں استقامت اور روحانی طاقت کے لیے ہم نے تہجد کا اہتمام کرنا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا ایک تعلق قائم ہوگا۔ اسی طرح قرآن سے جو رشتہ جنات کا تھا کہ جنات کی طرح ہمیں بھی قرآن پر غور کرنا چاہیے، سننا چاہیے، قرآن کی تعلیمات کے سامنے سری تسلیم خم کرنا چاہیے، جس طرح جنہوں نے سنا تو سننے کے بعد انہوں نے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا اور ایمان لائے۔ تو جس طرح مومنین مسلمانوں میں ہیں اور کافرین بھی اس طرح موجود ہیں انسانوں میں، اسی طرح جنات کے اندر بھی مومنین بھی ہیں اور کافرین بھی موجود ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام بھی کرتے تھے اور اللہ کے رسول پر ایمان بھی لائے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو آج کا پارہ تھا یہ بہت اہم تھا، ایک لحاظ سے معاشرتی ذمہ داریاں اور معاشرتی چیزوں کو اس میں واضح طور پر بیان کیا گیا۔ اللہ اس پارے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم سمجھنے، قرآن کریم پڑھنے، قرآن کریم کی ترویج، تشہیر اور اشاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا ہمارا پہلا حصہ۔ اب ہم اپنے سیشن کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے جس میں ہم
قرآنی اوامر اور نواہی سمجھیں گے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کون سی چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کون سی چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ جی پارہ نمبر 29 اسکرین آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ احکامات اور ممنوعات کیا ہے جی؟ پہلا حکم کیا ہے کہ بہتر سے بہتر اعمال کرو، احسن عملا، عمل کیا کرو؟ بہتر سے بہتر کرو، یعنی جان خلاصی کے لیے اٹک بیٹک نہ کرو، مذاق نہ کرو، عمل کرو تو ٹھیک کرو۔ اور اپنے رب کو بن دیکھے ڈرتے رہو، اپنے رب کو بن دیکھے ڈرتے رہو۔ اللہ رب العالمین کو آپ نے دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ سے ڈرتے رہو، بن دیکھے ڈرتے رہو۔ یہ جو دیکھ کے ڈرنے والا مطالبہ ہے نا، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اچھا ایک منٹ، اچھا انایا اپنی پلیز اپنا مائک آف کیجیے گا، آپ جو بول رہی ہیں شور آ رہا ہے اور پوری کلاس ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ سسٹر انایا، جزاک اللہ۔ اچھا جی، تو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ اپنے رب کو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے رہنا۔ جو دیکھ کے ڈرے گا وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا۔ علم غیب یا غیب پر ایمان کی اصل میں اہمیت ہے، اور اسی پر ایمان لاؤ اور اسی پر بھروسہ کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر بھروسہ کرو، اور ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کا کہا نہ مانا۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ قسمیں کھاتے ہیں، ہم؟ اٹھتے ہوئے قسم، بیٹھتے ہوئے قسم، جاتے ہوئے قسم، قسم قسم قسم۔ تو اس میں جو زیادہ قسمیں کھاتے ہیں نا، اصل میں وہ اصل میں جھوٹا بھی ہوتا ہے۔ تو زیادہ قسمیں کھانے والے لوگ یہ ذلیل ہیں، ان کا کہا نہ مانو، ان پر زیادہ یقین بھی نہ کرو۔ یہاں سے پیغام یہ مل رہا ہے کہ زیادہ قسمیں کھانے والوں پر یقین نہ کرو، اور لوگوں کو تانے نہ دو، چغلیاں نہ کرو، اور بلائی سے لوگوں کو مت روکو۔ چغلی، تانے، یہ برائیاں ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے سورہ قلم کے اندر۔ اور اپنے رب کی رسول کی بات مانو، ورنہ اگر بات نہیں مانیں گے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو جو اللہ کے رسول جو بات کرتے ہیں اس کو اسی طرح مانو۔ اللہ رب العالمین پر ایمان لاؤ اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، جو فقیر و غریب مسکین ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، اور مصیبت آنے پر گھبراؤ نہیں، اور خوشحالی آنے پر بخل نہ کرو۔ مصیبت آ گئی تو اب ڈٹنا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ مجھے بہتر کرے گا انشاءاللہ، اللہ ظالم نہیں ہے، میرے اوپر ظلم نہیں کر رہا ہے، اس میں میرے لیے بہتری ہے، یہ مانو۔ اور جب اللہ نے مال دیا، دولت دی، خوشحالی دی، خوشی دی، تو پھر بخل بھی نہ کرو نا، پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو۔ نماز کی ہمیشہ پابندی کرو، سورۃ المعارج کے اندر بتایا گیا۔ اور اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک حق مقرر کرو، مقرر حق رکھو۔ آپ جب بھی کوئی مال آپ کو آتا ہے، سیلری لیتے ہیں، بزنس سے کوئی حصہ آتا ہے، تو آپ اس میں سے ایک حصہ سائڈ کرو کہ یہ کس کا ہے جی؟ سائل کا ہے، محروم لوگوں کا ہے، غریبوں کا ہے، اللہ کے دین کا ہے، بس اس میں آپ لگاتے رہو۔ اپنے رب کے عذاب سے ڈرو، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اس سے ڈرو۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، حق حلال اس کا استعمال کرو، یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ، اور جو یہ حکم جو مملوکہ عورتیں ہیں، یعنی جن سے آپ اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، یعنی اسپیشلی آج کل کے دور کے لیے کیا ہے کہ بیویوں کے علاوہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ پیغام سورۃ المعارج کے اندر دیا جا رہا ہے۔ اور بیوی کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے شوہر کے علاوہ شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور اسی طرح اپنی امانتوں کی حفاظت اور عہد کا پاس کرو، اور گواہوں میں راست باز رہو۔ امانت جس کو آپ کو دیا گیا اس کی حفاظت کرو، اور جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا اس کو وفا کرو، اور اگر گواہ بنایا گیا آپ کو تو پھر جھوٹی گواہی مت دو۔ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ آ، اپنی روش پہ بھی نہ اڑو اور تکبر بھی نہ کرو، تکبر اور اترنا یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی اور کو مت پکارو۔ رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، ورتل القرآن ترتیلا،
سورۃ مزمل کے اندر قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو۔ آج کل جو ہمارے ہاں تراویح میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں نا، مذاق ہی کر رہے ہیں لوگ قرآن کے ساتھ، تو اس طرح نہ پڑھو، اچھے ٹھہر ٹھہر کے اچھے انداز میں۔ تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کے لیے آپ کو تجوید بھی سیکھنی پڑے گی، کیونکہ قرآن عربی میں ہے تو عربی میں پڑھو اور آہستہ آہستہ پڑھو۔ تو تجوید بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بغیر تو قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا، ہر لفظ کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ تو قرآن آپ پر لعنت کرے گا۔ رب قارئ للقرآن یلعنہ، بہت سارے قاری قرآن ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں ثواب کی نیت سے، لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کا حق ادا نہیں کرتے، غلط پڑھتے ہیں۔ تو جب حرف اپنی مخرج سے ادا نہیں ہوگا تو غلط پڑھیں گے نا، تو غلط پڑھیں گے تو حق تو ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے قرآن کا کہہ رہا ہے کہ خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یعنی تجوید کی قواعد کے مطابق پڑھو، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، اور سب سے کٹ کر اسی کے ہی رہو، یا اسی کے ہو رہو، یعنی اللہ کے ہو جاؤ یار، اللہ کے نام ذکر کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو اور اسی کے رہو، اور اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، لہذا اسی کو اپنا وکیل بناؤ۔ جتنا فقر و ما تیسر ہو، میں جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز کے اندر جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو، ایک سورت دوسری سورت، ایک پارہ دو پارہ، صحابہ تو ایسے کرتے تھے، ہمیں تو ایک آیت آدھی آیت، اس سے زیادہ ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، ایک آیت آدھی آیت دو آیت تین آیت بس، زیادہ پڑھنا چاہیے رمضان کے اندر، قرآن کریم کے کئی ختم کرنے چاہیے، سمجھ کر کرنے چاہیے، قرآن کریم کو زیادہ پڑھنا چاہیے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، قرض حسنہ کی بات ہے جو کہ ہم روزانہ ہی کرتے ہیں تقریباً۔ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بلائیاں بھیجو، یعنی پہلے سے اچھا کام کرو تاکہ اللہ کے ہاں وہ پہنچ جائے، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، بدلہ پانے کے عرض سے کسی سے احسان نہ کرو۔ میں نے یہ احسان کیا نا، اب میں اس کے بدلے ان سے یہ چیز کروں گی، ہاں، میں نے اس کی یہ مدد کی نا، اب ان سے یہ کام کرواؤں گی۔ تو یہ احسان کے بدلے میں نا آپ کسی سے اچھائی مت کرو، یعنی بدلہ پانے کی غرض سے احسان مت کرو، اللہ نے منع کیا۔ اور سورہ نساء یا مائدہ میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو ایسا کرتے ہیں کہ احسان جتاتے ہیں تو اس کا جو نیکی ہے وہ برباد ہو گئی، اور اللہ نے کہا کہ ایسا نہ کرو، احسان جتا کے اپنی نیکی کو برباد مت کرو۔ اور اسی طرح اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو، نماز نہ چھوڑو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر باتیں نہ بناؤ، اور روزی جزا کو جھوٹا قرار مت دو، نصیحت سے منہ مت موڑو، تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت نہ رکھو اور آخرت کو نہ چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستہ دکھایا ہے تو اب شکر بجا لاؤ اور کفر کرنے سے بچو، اس دن سے ڈرو جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ اللہ کی محبت نے مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاؤ، تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، کسی بدعمل یا منکر حق کی بات مت مانو، اپنے رب کا نام صبح اور شام یاد کرو، رات کو بھی اس کی حضور سے ریز ہو، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو کتاب ہے یہ چونکہ منظر عام پر آ گئی الحمدللہ، کل انشاءاللہ انسٹیٹیوٹ میں پہنچ جائیں گی، تو جتنے بھی احباب ہیں اس کو، جتنے بھی آپ لوگ ہیں نا، خود آپ کے پاس ابھی پرنٹ موجود ہے کتابی شکل میں، ایک کلرفل ریڈ کلر اور کلرفل میں آ گیا ہے، تو کاپی آپ بھی حاصل کریں، اور ساتھ میں میرے تو یہ خواہش ہے کہ آپ میں سے ہر ایک اس کی 4 4 5 5 کاپیاں لے اور لوگوں کو گفٹ کریں، یعنی اس رمضان کی سب سے بڑی گفٹ آپ لوگوں کو یہ دے دیں، آپ کی وجہ سے کوئی بھی اگر اس کی زندگی بدلتی ہے تو میں اور آپ اس کا ذریعہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ میں سے ہر ایک 5 5 10 10 کاپی آرڈر کرے، اور یہ عیدی ہے آپ کی، اس دفعہ کی عیدی لوگوں کو یہ بھیجنی ہے، جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے، ملتے ہیں کل کے نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔